الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے میں سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. ذخیرہ احادیث میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا گیا ہے، جن کا سہارا لیتے ہوئے مختصر وقت میں محبت رسول اور محبت رسول کے تقاضوں کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اول تو ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار، عقیدت، محبت عطا فرمائے، اور پھر اس محبت کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. فرمایا: اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار اور تمہارا مال تجارت جس کے ذریعہ تم نفع کماتے ہو،
اور تمہاری رہائش کے وہ مکانات، محل، بلڈنگیں، کوٹھیاں جو تم نے اپنے آرام کے لیے بنا رکھی ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان کے ساتھ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہو گئی، فتربصوا، پھر انتظار کرنا، کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر محبوب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ محبت ہو گئی، محبوب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہو گئی، محبوب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی، محبوب سے زیادہ کاروبار سے محبت ہو گئی، محبوب سے زیادہ اپنے مکانات سے محبت ہو گئی، بیوی بچوں سے محبت ہو گئی، تو پھر یہ غیروں کی محبت عذاب الہی کا سبب بن سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا انسان مستحق ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کو ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مال تجارت، دکان وغیرہ اور مکانات کے ساتھ ضرور محبت کرنی چاہیے، لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ جن کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے۔ یعنی اگر کوئی موقع ایسا آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اولاد کو چھوڑنا پڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، حتیٰ کہ اپنا وطن قربان کرنا پڑے، مکانات چھوڑنے پڑے، انسان چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اور محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر، کیا آپ اپنی جان سے بھی میرے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان تو جان ہوتی ہے، بھلا جان دینے کو کس کا جی کرتا ہے، جی چاہتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں، جان جائے تو جائے لیکن محبوب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن عمر، اب بات بن گئی۔ یعنی بات بنتی ہی تب ہے، ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے۔ تو محبت رسول بہت ضروری ہے، محبوب کے ساتھ محبت، محبوب کے ساتھ الفت، محبوب کے ساتھ عشق پیار بہت ضروری ہے۔ لیکن پھر اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جس کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دل میں
پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب محبوب کی عظمت کسی دل میں آ جاتی ہے، پھر اس آدمی سے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہوتی، توہین نہیں ہوتی، جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر وقت اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے ہر بات میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی فعل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کا پہلو نہ نکل جائے، خدا نہ خواستہ توہین گھر بیٹھا سرزد ہو گئی تو اس سے بڑا جرم شاید دنیا کے اندر کوئی نہ ہو۔ محبوب تو ایک طرف اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خیال کرنا تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو ایک قسم کی میرے محبوب کی آواز کی توہین ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع و بیکار چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام زیادہ تر نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں خاموش رہتے تھے، بولتے ہی نہ تھے کہ کہیں بولنے میں بے تکلفی ہو جائے اور پھر آواز اونچی نکل جائے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں توہین نہ ہو جائے، آواز پاک کی توہین نہ ہو جائے۔ اس لیے اکثر اوقات وہ آپس میں ایک دوسرے سے اشاروں سے بات کر لیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے دربار عالی میں بولتے بھی نہ تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب، اتنا احترام اور اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، حتیٰ کہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تبلیغ فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، تو جس طرح پختہ مومن مسلمان آپ کی وعظ میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس طریقہ پر کچھ منافق بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے، وعظ فرماتے، تو جب کوئی بات صحابہ کرام سمجھ میں نہ آتی اور دوبارہ سمجھنا چاہتے تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ راہینا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرماؤ، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دو، راہینا۔ لیکن جو منافق بیٹھے ہوتے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے راہینا کو عین کو ذرا کھینچ لیتے، راہینا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ راہینا، منافق کہتے یا رسول اللہ راعینا، راعینا کو راعینا، راعینا کا معنی بنتا ہے ہماری رعایت فرماؤ، اور راعینا کہہ دیا تو بنتا ہے معنی اے ہمارے چرواہے، ہمارے جانور چرانے والے۔ تھوڑا سا لفظ کو کھینچا اور معنی بدل گیا۔ اب منافق وہ انہوں نے ایک توہین کرنے کا لفظ ان کو ہاتھ میں آ گیا تو وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت فرماؤ کے بجائے کہتے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ بھی پسند نہ آیا کہ محبوب کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں ادب کا پہلو بھی نکلتا ہو، بے ادبی کا پہلو بھی نکلتا ہو، دونوں پہلو نکلتے ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لفظ سے ادب کا پہلو بھی نکلتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بے ادبی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لفظ مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے محبوب کے لیے ادا کرنے کی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور جس لفظ میں بالکل توہین ہی توہین ہو تو اس لفظ کے استعمال کی اجازت اللہ کیسے عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، جا میرے محبوب سے کہہ کے آ
کہ صحابہ اکرام کو کہہ دو تمہاری نیت ٹھیک، تمہارا دل اور زبان ایک ہی ہوتی ہے، تمہاری زبان پہ ہوتا ہے رائنا، تو دل میں بھی یہی ہوتا ہے آقا ہماری رعایت فرماؤ، ہمیں مسئلہ دوبارہ سمجھا دو۔ لیکن تمہارے استعمال کے لفظ سے منافع غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ذرا سا عین کو لمبا کر دیتے ہیں، معنی غلط بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے یاروں سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا۔ آقا پھر جب بات سمجھ نہ آئے، دوبارہ سمجھنی ہو تو کیا کہیں؟ فرمایا محبوب انہیں کہو وقولوا انظرنا، آج کے بعد بات سمجھ نہ آئے تو کہنا ہے انظرنا، آقا ہماری طرف نظر رحمت فرماؤ، شفقت کی نظر فرماؤ، شفقت کے ساتھ توجہ فرماؤ، ہمیں دوبارہ بات سمجھا دو۔ تو آج کے بعد تم نے سچے ہونے کے باوجود، مخلص ہونے کے باوجود، ایماندار ہونے کے باوجود رائنا نہیں کہنا، آج کے بعد کہنا ہے انظرنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے کئی پہلو نکلتے ہیں، ادب کا پہلو بھی نکلتا ہے، بے ادبی کا پہلو بھی ساتھ نکلتا ہے، تو اس لفظ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جس لفظ سے بے ادبی کا پہلو تک نہ نکلتا ہو، شبہ تک نہ ہوتا ہو، کوئی بے ادبی کی طرف لفظ جاتا ہی نہ ہو، ایسا لفظ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کہ محبوب کی عظمت دل میں ہو، محبوب کی بے ادبی تو ایک طرف، جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس چیز کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز کی نسبت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس چیز کی اگر بے ادبی کریں گے تو پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جس چیز کا تعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اس چیز کا ادب کرنا ہے، اس چیز کا احترام کرنا ہے، اس چیز کی توہین نہیں کرنی، اس چیز کو گھٹیا نہیں سمجھنا۔ اسی طریقہ پر پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ خوشی کا موقع ہے، میرے محبوب نے کیسے گزارا تھا، غمی کا موقع ہے، میرے محبوب نے کیسے گزارا تھا، سفر میں جا رہا ہے، گھر میں ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا، میرا تعلق بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس دل میں محبت ہوگی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور ہوگی۔ اس طریقہ پر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو گئی تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جائے، کثرت کے ساتھ۔ اور اللہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہی ایسا ہے جتنا کیا جائے نہ کرنے والا سیر ہوتا ہے، نہ محبوب کا ذکر سننے والے سیر ہوتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی لغت میں یہ لکھا گیا ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہا جاتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اور جتنی دوبارہ تعریف کی جائے، محبوب کی سیرت کا ایک پہلو بار بار بیان کیا جائے، محبوب کی ولادت کا پہلو بار بار بیان کیا جائے، اخلاق کا پہلو بار بار بیان کیا جائے، بطور شوہر کے نبی کریم علیہ السلام کیسے تھے، بطور بھائی کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، بطور تاجر کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، بطور سفر میں ساتھی کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، جس پہلو سے بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور بار بار کیا جائے، آدمی کو لطف زیادہ آتا ہے، آدمی کو سرور زیادہ آتا ہے، آدمی کے دل کو، ایمان کو تازگی زیادہ ملتی ہے، ایمان آدمی کا تازہ زیادہ ہوتا ہے۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، ایک عام آدمی کا ذکر آپ بار بار کریں تو سننے والے اکتا جاتے ہیں، یار جب بھی بیٹھتے اسی کی بات کرتے ہو، جب بھی بیٹھتے اسی کی بات کرتے ہو، کوئی اور بات بھی کر لیا کرو، کسی اور کی بات بھی کر لیا کرو، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آدمی 2-4 دفعہ نہیں 1000 مرتبہ کہے، اور کوئی کہے کہ یار روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی بات ہی کرتے ہو، کوئی اور بات ہی کر لیا کرو، یہی باتیں روزانہ سن رہے، نہیں، جتنا نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کرنے والے کو اتنی لذت زیادہ آتی ہے، اور سننے والا جتنی بار سنتا ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر اس کو اتنا ہی لطف زیادہ آتا ہے، اتنا ہی سرور زیادہ آتا ہے، کیونکہ محمد کہتے کس کو ہیں؟ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، اور یہ محبت کی نشانی ہے، عشق کی نشانی ہے، پیار کی نشانی ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ذکر بار بار کسی نہ کسی بہانے سے کرتا ہی رہتا ہے۔ دنیا کے اندر ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کے ساتھ پیار ہوگا وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے پھر اسی پر بات لے آئے گا۔ ایک آدمی کو شکار کرنے کا شوق ہے، اب وہ جس بات پر بھی اس کو لگاؤ گے وہ باتیں کر کر کے پھر شکار کی طرف ہی آ جائے گا، کسی نہ کسی بات سے پھر شکار کی بات لے آئے گا۔ ایک آدمی وپاری ہے، جانور خریدتا ہے، کوئی اور وپار کرتا ہے، اب اس کی ایک لگن ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ آپ بات کوئی چھیڑیں گے لیکن وہ بات کو موڑ توڑ کے لے آئے گا پھر اسی وپار کی طرف۔ تو جس آدمی کو جس چیز کے ساتھ لگن ہو جاتی ہے اس کا ذکر اس کی زبان سے بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جاتی ہے وہ آدمی بار بار نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے محبوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہو جائے، کر لی جائے۔ تو نبی پاک محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ محب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ آئے نہیں لیکن تذکرہ آمنہ کے لال کا تورات میں نازل حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہوئی ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی ہے مگر اسی کتاب کے اندر شان آمنہ کے لال وسلم کا اللہ بیان کر رہے ہیں۔ انجیل نازل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو رہی ہے لیکن اس انجیل کے اندر تذکرہ آمنہ کے لال وسلم کو ہو رہا ہے۔ زبور نازل حضرت داؤد علیہ السلام پہ ہوئی ہے، محبوب تو تشریح بھی نہیں لائے لیکن ذکر زبور کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحائف اللہ نے نازل کیے وہ ابراہیم پر نازل ہوئے لیکن تذکرہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حتیٰ کہ حضرت آدم فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے بنایا میرا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اب اللہ نے روح ڈالی اور میں نے آنکھ کھولی تو عرش معلیٰ پہ ایک طرف لکھا نظر آیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور دوسرا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ابھی آدم ہی نہیں بنے جن کی اولاد سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، آدم ہی نہیں بنے، لیکن آنکھ کھولی تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے۔ اور کوئی آسمان ایسا نہیں جس آسمان پہ آمنہ کے لال کا تذکرہ نہ ہو۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھو تو یہ دیکھا، جہاں اللہ لکھا دیکھا وہاں محمد بھی لکھا دیکھا، جہاں اللہ کا نام ہے وہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ کیا مجبوری تھی؟ محبوب آئے نہیں، تورات میں محبوب کا تذکرہ، انجیل میں محبوب کا تذکرہ، زبور میں محبوب کا تذکرہ، جنت میں محبوب کا تذکرہ، جنت کے پتوں پہ آمنہ کے لال کا نام، حوروں کی پیشانی پہ آمنہ کے لال کا نام، غلمان کے سینے پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، عرش معلیٰ پہ محبوب کا نام۔ اللہ کیا مجبوری تھی؟ جواب یہی ملے گا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے کو آدمی کا دل چاہتا ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی تو اللہ نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کے جملے ختم نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی بہانے محبوب کو یاد کرے گا، ایسے نہیں تو عمل سے یاد کرے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، اب پہلے سوچے آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے، تو یہ بھی محبوب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اس نے پہلے سوچ لیا مسجد میں داخل ہونے کا میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، محبوب نے دعا کون سی پڑھی تھی، اب محبوب کے طریقے مسجد میں داخل ہوا، دعا پڑھی، جب باہر نکلا پھر سوچا کہ محبوب کا طریقہ کیا ہے، پھر محبوب کے طریقے سے باہر نکلا، پھر نکلنے کی دعا پڑھی جو محبوب نے پڑھی تھی۔ سفر میں جا رہا ہے تو محبوب کا طریقہ کیا تھا، دعا کون سی پڑھتے تھے،
خوشی آئی، غمی آئی، حتیٰ کہ زندگی کا کوئی معاملہ آیا، اس نے جب سوچا کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، گویا محبوب کو اس نے یاد کر لیا، خود بخود محبوب کو یاد کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اعمال بھی وہ عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے سے کملی والے کی یاد خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود، حتیٰ کہ لیٹرین میں جا رہا ہے بیت الخلاء میں، اب یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن محبوب کا طریقہ موجود ہے، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ پھر دایاں پاؤں رکھنا ہے، جب نکلنے لگے پہلے دایاں پاؤں نکال پھر بایاں پاؤں نکالنا، کیوں؟ میرے محبوب کا طریقہ یہ ہے۔ تو جب لیٹرین میں بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے گا تو فوراً اس کو یاد آئے گا نا کہ میرے محبوب کا طریقہ اس لیے میں کر رہا ہوں، اور باہر نکلنے کے لیے جب دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے گا تو فوراً خیال آئے گا یہ دایاں پاؤں پہلے کیوں، خیال آئے گا کہ یقین ہوگا کہ یہ چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے تو اب فوراً ذہن میں آئے گا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤں میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اگر کوئی ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس کا اکرام کروں، ایک ہی بوٹی ہے تو وہ کھا لے، میں نہ ہی کھاؤں تو کیا ہوتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں میرے محبوب کا طریقہ ہے، کھا کے فارغ ہو گئے، اب فراغت کے بعد کی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کیوں پڑھو؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یا نہیں، ایک ایک عمل اللہ نے ایسا دیا ہے کہ انسان کسی نہ کسی بہانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، اور یہ نشانی اس بات کی کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر خیر آدمی کرتا رہتا ہے، ذکر ہوتا ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، یہاں تک کہ فرماتے تھے محبوب میرے 3 خواہشیں ہیں، اور ایک خواہش یہ ہے کہ نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو، بس میں آنکھ سے آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب صدیق اکبر صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی بنتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب اتنی بات تو کہہ دیتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر رونے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، آگے بات نہیں کر سکتے، پھر جب رونا ختم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے بات نہیں کر سکتے، پھر رو رہے ہیں، ہچکی بند گئی، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہہ رہے ہیں، آگے بات نہیں کر سکتے۔ اب کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر اتنی بات سے کیا بنتا ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک سے سنا، آگے کچھ بتاؤ کہ کیا سنا، تو جواب یقیناً یہی ملے گا کہ یہ بھی محبوب کو یاد کرنے کا ایک انداز ہے، محبوب کے ذکر کرنے کا ایک انداز ہے، محبوب کا ذکر خیر کرنے کا ایک انداز ہے، اس طریقہ سے محبوب کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ پر مینا کا مقام ہے، سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود ہیں، ایک بڑی عمر کی عورت آتی ہے اور آ کر سیدنا صدیق اکبر سے کہتی ہے من انت، آپ کون ہیں، کون ہیں؟ تو اب صدیق اکبر نے جواب دیا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں، مجھے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ تو اب عورت جواب میں کیا کہتی ہے، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ آپ پر سلام ہو۔ اب اس عورت سے کوئی پوچھے کہ تو یوں کہہ دیتی السلام علیکہ یا ابا بکر، تو نے پوچھا تھا من انت، کون ہو، جواب ملا انا ابا بکر، میں ابو بکر ہوں، تو کہہ دیتی السلام علیکہ یا ابو بکر، ابو بکر پھر تیرے اوپر میرا سلام ہو، تو کہہ رہی السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ تیرے اوپر سلام ہو۔ تو یہ کیا، یقیناً عورت یہی کہے گی کہ میں کسی بہانے سے اپنے محبوب کو یاد کرنا چاہتی تھی۔
تو مجھے یہ بھی ایک بہانہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے سے ملاقات ہو گئی، تو رسول اللہ کے خلیفے پر سلام بھیجنے کے بہانے میں نے محبوب کو بھی یاد کر لیا، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ تو جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے سے کرتا ہی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مجلس میں بیٹھے تھے محفل میں، اور بیٹھے بیٹھے ایک پاؤں جو تھا سن ہو گیا۔ جس طرح ہم ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں تو کبھی کبھی ٹانگ جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، پاؤں سن ہو گیا، تو یوں دبانے لگے اور فرمانے لگے یار میرا تو پاؤں ہی سن ہو گیا۔ تو کسی نے کہا آپ ایسے کریں، جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے نا اس کو یاد کریں، یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد الرسول اللہ، بے ساختہ نکلا، سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی جس کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے وہاں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل سے فوراً وہ نام نکل جاتا ہے، فوراً زبان پہ آ گیا محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بس اتنا ہوا، ادھر میری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ، ادھر فانتشرت، میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ختم ہو گیا، تو میں چلنے لگا۔ تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ذکر میں بھی آدمی شفا سمجھتا ہے۔ جتنا بیمار ہو، جتنی تکلیف ہو، جس کے ساتھ وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس کا ذکر شروع کر دو، اس کا ذکر شروع کر دو تو اس کی تکلیف کچھ نہ کچھ ہلکی ہو جائے گی، دل اس کا لگنے لگ جائے گا، تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی، یہی کہے گا کہ میرے سامنے یہ ذکر خیر ہوتا ہی رہے، یہ ذکر چلتا ہی رہے، خود بھی وہ ان باتوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آمنہ کے علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جائے، ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے میں۔ اور یہ ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آدمی جو کام کرے پہلے سوچ لے کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، جو کام بھی کرے۔ تو دنیا میں آدمی تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، آدمی جو ہے دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، بازار میں آتے ہیں جاتے ہیں، سفر میں جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے غمی بھی آتی ہے، ان سارے ادوار سے، سارے مراحل سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ تو ہر معاملے میں جب پہلے آدمی سوچ لے کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا، میں ویسے کروں، تو گویا اس نے اپنے عمل سے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا۔ یہ عمل کرنے کا الگ ثواب ہے اور ذکر خیر کا الگ ثواب ہے۔ اس طریقے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ کے چلے گئے تھے کافی عرصہ۔ ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور محبوب نے فرمایا بلال کیا بے وفائی ہے، میرا شہر ہی چھوڑ کے آ گئے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ اس طرح بھی کیا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اس طرح یاد کریں ان کا کیا مقام ہوگا کہ محبوب جن کو خواب میں آ کر فرمائیں یار کیا بات ہے، کیا بے وفائی ہے، ملنے نہیں آتے، ہمارے شہر میں نہیں آتے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی عاشق مصطفیٰ کیسے رہ سکتا تھا؟ مدینہ پاک پہنچے، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، صحابہ اکرام سارے مسجد نبوی میں اکٹھے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، عرض بھی کر رہے ہیں مہربانی کرو آج تو دور نبوت والی اذان سنا دو، دور نبوت کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار رو رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلے جب کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، محبوب کا رخ انور سامنے ہوتا تھا، آج میں جب کہوں گا تو محبوب کا رخ انور سامنے نہیں ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جب بات نہ بنی تو تمام صحابہ اکرام نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال سب کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن تمہاری خواہش کو نہیں ٹھکرا سکتے، تم سفارش کرو آج تو وہ اذان سنائیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حسنین کریمین نے سفارش کی پھر کیسے رہ سکتے تھے؟ اذان شروع کی، روایات میں آتا ہے تمام مرد مدینہ کے مسجد نبوی میں تھے، اور باہر دیکھو تو مدینہ کی ساری عورتیں آئی ہوئی تھیں، اور ایک بچہ رو بھی رہا تھا، اپنی ماں سے لپٹ بھی رہا تھا، اور بے قرار اور کہہ رہا تھا اماں محبوب کا مؤذن تو آ گیا، آمنہ کلال کا تشریف لائے۔ محبوب کا مؤذن تو آ گیا بلال، امی کیا آمنہ کلال بھی تشریف لائیں گے؟ یہ حال تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر چاروں طرف چہرہ گھما کے دیکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ پیار تھا آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ اس قدر الفت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ پھر اس حدیث کا مصداق بنیں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور پھر دل میں تڑپ بھی ہوگی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کب نصیب ہوگا۔ بیداری میں نہ صحیح تو خواب میں اللہ محبوب کا دیدار عطا فرما دے، خواب میں عطا فرما دے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ محبوب نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ شک نہ کرے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، بالکل شک نہ کرے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ خواب میں کسی کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیں اور بیداری میں عطا فرما دیں، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ اور دیکھو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، آخری وقت ہے، اور گھر والی کیا کہہ رہی ہے؟ واہ حرابہ واہ حرابہ واہ حرابہ، ہے میرے خامد کی تکلیف، ہے میرے سرتاج کی تکلیف، میرے سرتاج کو اتنی تکلیف۔ تو حضرت بلال نے فرمایا اے میرے گھر والی یہ جملے مت کہ ہے میرے سرتاج کی تکلیف، واہ تربا یہ کہ ہے میرے سرتاج کی خوشبختی، کل تو میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احبہ اور محبوب کے یاروں سے ملاقات کروں گا۔ ادھر موت ہو جائے گی اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، صدیق فاروق عثمان و علی سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کوئی ہے وہ کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ وہ موت تو مبارک ہے جس موت کے بعد آمنہ کلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اور آپ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کا پھر دل کرتا ہے مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، مجھے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، پھر آدمی کہ کسی اور چیز میں سکون بھی نہیں آتا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جن کی نسبت آمنہ کلال کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی آدمی کو محبت ہو جائے، اور جن سے نفرت آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ان کے ساتھ آدمی کو نفرت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اللہ کی پناہ میرے صحابہ کے معاملے میں محتاط رہنا، میرے صحابہ پہ تان و تشریح کر کے میں محمد پاک کا دل نہ دکھانا۔ یہ صحابہ کے ساتھ محبت میری محبت کے راستے سے ہو کر آتی ہے۔ آپ نے ایک مقام پہ پہنچنا ہے تو ایک راستے سے آپ جاتے ہیں، راستے سے۔ اگر آپ نے فیصل آباد کا راستہ اختیار کیا تب بھی اسلام آباد چلے جاؤ گے، لاہور کا راستہ اختیار کیا تب بھی اسلام آباد چلے جاؤ گے۔ فرمایا اگر میں محمد کریم علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر راستہ میرے صحابہ والا اختیار کرنا پڑے گا۔ صحابہ کے راستے پہ چلو گے تو سیدھے میرے تک پہنچو گے، اور میرے تک آؤ گے تو یہ راستہ بھی پھر آ کر صحابہ تک ہی پہنچے گا۔ صحابہ کے ساتھ محبت اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمہیں میرے ساتھ محبت ہے، اور اگر صحابہ کے ساتھ نفرت ہوئی تو پھر کوئی دعویٰ نہ کرے کہ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اگر کملی والے کے ساتھ محبت ہوتی تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ضرور محبت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا اساس الدین، آقا دین کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی محبت۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور جو دین میں محمد پاک لے کر آیا ہوں اس کی بنیاد
صحابہ کی محبت ہے اور اہل بیت عظام کی محبت ہے. ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ محبت ہوگی تو گویا تمہاری دین کی بنیاد مضبوط پڑ گئی. اور اگر ان کے ساتھ تمہیں محبت نہیں ہے تو پھر کوئی تمہارا دین نہیں ہے، کوئی تمہارا اسلام نہیں ہے، کوئی دین کی بنیاد ہی تم نے نہیں رکھی، ایرا ہی تم نے نہیں رکھا، عمارت تو بعد کے اندر بنے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں. ایک آدمی عمرہ کر کے آیا، یہ حج کر کے، اس نے رومال آ کے پیش کیا حضرت کو کہ یہ رومال ہے. تو آپ نے لیا کہ مدینہ پاک سے رومال آیا، تو اس رومال کو سینے کے ساتھ آنکھوں سے لگایا، چوما. کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور کبھی آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور کبھی سر پہ رکھ لیتے ہیں. محبت میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت رومال تو دکھاؤ. جب رومال دیکھا تو اس کو پڑھا، فرمایا عرض کیا حضرت اس پر تو ترکی کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ ترکی کا بنا ہوا رومال ہے، یہ دیکھو ترکی کی مہر ہے، مدینہ پاک کا تھوڑا ہی بنا ہوا ہے، اتنا ادب کر رہے ہو، اتنا احترام کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا چاہے یہ ترکی میں بنا ہے، چاہے یہ امریکہ افریقہ جہاں کہیں بنا ہے، ہوا تو مدینہ پاک کی لگی ہے نا، ہوا تو مدینہ پاک کی لگی ہے. تو اس لیے یہ میرے لیے قابل احترام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ سے محبت تھی. اب نبی پاک کو چونکہ مدینہ سے محبت تھی، ہم مدینہ سے محبت کرنی چاہیے. نبی پاک کو مکہ سے محبت تھی، ہم مکہ سے محبت کرنی چاہیے. نبی پاک کو اصحاب سے محبت تھی، ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے. نبی پاک کو اہل بیت سے محبت تھی، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے. اور جن سے آمنہ کلال کو نفرت تھی، ہمیں بھی ان سے نفرت کرنی چاہیے. مثالیں کافی ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں. اور علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کا فکر غم 24 گھنٹے دامن گیر رہتا تھا، اس کا فکر بھی امتی کو ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اپنی امت کی فکر تھی. امت کی فکر تھی کہ میری امت کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے. اتنا فکر کہ خود خالق کائنات نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. محبوب امت کے ہم نے اپنے آپ کو ختم کر دو گے. دیکھو کتنا فکر ہے. آخری وقت ہے نبی پاک علیہ السلام کا، آخری وقت. حضرت عائشہ فرماتی اتنا بخار تھا محبوب کو آخری وقت کہ محبوب پہ جو رضائی ڈالی ہوئی تھی، جو چادر وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، اس چادر کے اوپر بھی ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا، اس رضائی پر بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے تھے. اتنی گرمائش تھی، اتنی گرمی تھی، اتنا بخار تھا اور باہر گرمی نکل رہی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار آپ کو، اتنا بخار؟ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی الہ العالمین میری امت کو جو موت کے وقت تکلیف دینی ہے، اللہ وہ تکلیف میں محمد پاک کو دے دوں. اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے. اللہ وہ تکلیف مجھے دے دے، میری امت کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھ لے. ایسا یہ وہ تکلیف ہے، ایسا یہ وہ تکلیف ہے. اور اگر اسرائیل آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آ کے پیغام سناتا ہے آقا ملک الموت آیا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن آپ کا مقام یہ اللہ نے بھیجا ہے، پہلے محبوب سے پوچھ لینا، رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، آنا چاہتے ہو تو میں خدا آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ، اللہ میں محمد آپ کے پاس آ جاؤں، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا اللہ پہلے یہ بتاؤ. جبریل عرض کرتے الہ العالمین تیرے محبوب کا یہ سوال ہے. فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا آپ سے وعدہ. جب جبریل نے پیغام سنایا آمنہ کے لال مسکرا پڑے. فرمایا جبریل اسرائیل کو کہو اپنی کارروائی کرے. اب بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے پیار اس کا، محبت کا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا ہمارے ساتھ، کتنی محبت تھی ہمارے ساتھ. وقت نہیں ورنہ مواد بہت ہے. محبوب دعائیں کر رہے ہیں اللہ جلدی میرے احبا سے مجھے ملا، یعنی میرے ساتھ محبت کرنے والوں سے میری ملاقات کرواؤ.
اللہ جلدی میرے ساتھ محبت کرنے والوں سے میری ملاقات کروا. بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بار بار. محبوب کے ایک یار بیٹھے ہیں جن کا نام تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثوبان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے احبہ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ آپ کے ہیں، 24 گھنٹے ساتھ ہیں. آپ پھر بھی دعا کر رہے ہیں، ہم تو ساتھ ہیں. محبوب نے فرمایا، ثوبان میں تمہاری بات نہیں کر رہا، تم نے تو میں محمد پاک کو بھی دیکھا ہے، میرے اوپر جبریل کو آتے بھی دیکھا ہے، قرآن کو نازل ہوتے بھی دیکھا ہے، مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھا ہے. تم تو ہر چیز کے عینی گواہ ہو. میرے احبہ، میرے پیار کرنے والے اصل تو میرے ساتھ وہ ہیں جو آخر زمانہ میں آئیں گے. مجھے بھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، جبریل کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، قرآن کو آتے نہیں دیکھا ہوگا، احکامات آتے نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی میرے ایک ایک حکم پہ، میرے ایک ایک طریقے پہ جان دیتے نظر آئیں گے، جان دیتے نظر آئیں گے. میرے وہ احبہ ہیں اور ان سے ملاقات کی میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے ساتھ تو ملاقات کے لیے آمنہ کے لال وسلم دعائیں کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی گفتار رفتار کو دیکھیں، چال ڈھال کو دیکھیں، تو ہمارا ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چڑھا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چڑھا رہا ہو، تو کیا منہ لے کر ہم نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھو 2-4 منٹ میں. جبریل امین تو 23 سال آتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک لے کر، اللہ کے پیغامات لے کر، لیکن ایک دن آئے تو جبریل جو نوریوں کا سردار ہے، اس کے چہرے پہ اداسی ہے، پریشانی ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل آج سے پہلے تو میں نے ایسے تجھے کبھی نہیں دیکھا پریشان، آج چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ چہرے کا رنگ ہی پھیکا ہے، غم زدہ کیوں ہو؟ جبریل خاموش ہو گئے. محبوب نے فرمایا، تیری خاموشی بتا رہی ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، ضرور بتا. جبریل پھر خاموش ہے. محبوب پھر پوچھتے ہیں، جبریل تجھ سے پوچھ رہا ہوں، بتا یار کیا وجہ ہے، آج غمزدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ تو جبریل بھی رو پڑا، کہنے لگا، آقا آج جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا، جبریل پہلے جہنم کا معائنہ کرتے جاؤ. تو آج میں نے جہنم کا تازہ معائنہ کیا ہے. میں نے فرمایا پھر کیا دیکھا ہے؟ آقا جہنم کے 7 طبقے دیکھے ہیں. جو نیچے والا طبقہ ہے نا، اس میں منافقین پڑے ہیں سزا میں. اوپر والا جو طبقہ ہے اس سے، اس کے اندر مشرکین پڑے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والے ہیں. جو ان سے اوپر والا طبقہ ہے، اس میں سورج کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. اس سے اوپر والا طبقہ، اس کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. اس کے اوپر والے یہودی ہیں، اس کے اوپر عیسائی ہیں. جبریل یہاں چپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اوپر والا طبقہ، جہنم کی اوپر والی باتیں. جبریل خاموش. محمد نے فرمایا بتا. جب تیسری بار سوال کیا تو جبریل رو کے کہنے لگا، آقا اوپر والی جو جہنم کی وادی ہے نا، اس میں آپ کی امت کے گناہ گار ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہی سنا، زار و قطار محبوب رونے لگ گئے. زار و قطار رو رہے ہیں، اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حجرہ طیبہ میں تشریف لے گئے. دروازہ بند کر لیا. اندر سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. باہر نکلے، کس سے بات چیت نہیں کی، جماعت کروائی، حجرہ طیبہ میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے سمجھا کوئی کام ضروری ہوگا، اس لیے محبوب نہیں بیٹھے. عصر کی نماز کا وقت ہوا، پھر تشریف لائے سیدھے مصلی پہ، جماعت کروائی. چہرہ کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حجرہ طیبہ میں تشریف لے گئے. حتیٰ کہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، کس سے بات چیت نہیں کی. نماز پڑھاتے ہیں حجرہ میں، اور ایک ہی اندر سے آواز ہے، یا ربی امتی
یا رب امتی یا رب امتی۔ اب صحابہ کرام سے اتنی جدائی کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ کوئی دل ایسا نہ تھا جو غم زدہ نہ ہو، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشکبار نہ ہو۔ صدیق اکبر کے دل میں آیا، میں جاتا ہوں محبوب کے دروازے پہ، پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے۔ صدیق اکبر آ گئے۔ صحابہ کرام بھی سمجھے کہ اگر محبوب کا دروازہ کسی کے لیے کھول سکتا ہے تو وہ صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، انا ابو بکر انا ابو بکر، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ صدیق اکبر مایوس ہو کر چلے گئے۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بس مختصر کرتا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم مل گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ابو بکر آپ تو رازدار نبوت ہیں، یار کیا وجہ ہے 3 دن ہو گئے آمنہ کے لال کس سے بات بھی نہیں کرتے، کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، تشریف لاتے ہیں نماز پڑھ کے اجرا تحیوں میں چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے موقع غنیمت سمجھا، فرمایا عمر تو وہ ہے جس کے متعلق میں نے خود سنا ہے، محبوب فرمایا عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ۔ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر کا گزر ہوتا ہے، یہی تو مشکل حل کر، تو جا محبوب کے دروازے پہ، شاید تیری وجہ سے محبوب کا دروازہ کھول جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کو کیا پتہ تھا کہ صدیق اکبر ہو کے آئے۔ فاروق اعظم آ گئے، آپ نے بھی اس طریقے پر السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہ آیا۔ مایوس ہو کر واپس، صحابہ کرام نے غم کی فضا ہے، پریشان ہے، کیا بنے گا مولا، کیا ہوگا؟ تیرے محبوب نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا، تیرے محبوب نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، پتہ نہیں کیا پریشانی آمنہ کے لال کو لگی ہوئی ہے، اللہ اس پریشانی سے اپنے محبوب کو نکال۔ آگے کون مل گیا؟ اسے اب دنیا حضرت سلمان فارسی کہتی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، سلمان مجھے پتہ ہے تو مجوسی تھا، غلام تھا، مجوسی باپ کا بیٹا تھا، ایران سے آیا تھا، کہیں بکا، کسی نے خریدا پھر بیچا، پھر کسی نے خریدا پھر بکا، پھر خریدا، بکتے بکاتے تو دربار مصطفیٰ میں پہنچا، اور تیری ٹھوکروں کی اتنی قدر کی آمنہ کے لال نے کہ فرمایا سلمان کو آمنہ سمجھنا، یہ سلمان چاہے ایران کا رہنے والا ہے، چاہے مجوسی کا بیٹا ہے، غلامی کی زندگی گزاری ہے، آج کے بعد سلمان میں محمد کے اہل بیت میں شامل ہے۔ جس طرح حسن حسین علی فاطمہ میرے اہل بیت ہیں، سلمان بھی میں محمد کا اہل بیت ہے، سلمان بھی میں محمد کا اہل بیت ہے۔ تو سلمان تجھے محبوب نے اتنا نوازا، تو محبوب کے دروازے پہ جا۔ حضرت سلمان آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن نہیں۔ اب سارے اکٹھے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے۔ حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ اب کوشش کریں، ہمت کریں، داماد مصطفیٰ ہیں، سب سے پیاری چہیتی بیٹی محبوب کی آپ کے نکاح میں، حسن حسین کے آپ ابا جان ہیں، آپ کوشش کریں۔ حضرت علی کو اللہ نے بڑی حکمت و بصیرت فہم عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے جب سنا تو خود جانے کے بجائے گھر تشریف لے گئے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، فاطمہ مجھے وقت یاد ہے جب مسجد نبی لوگوں صحابہ سے بھری ہوئی تھی، اور محبوب نے ایک سوال کر دیا تھا، میرے یارو بتاؤ نیک بیوی کی نشانی کیا ہے؟ کسی نے کوئی بتایا، کسی نے کچھ بتایا، آمنہ کے لال نے تصدیق نہ فرمائی۔ میں سمجھا کہ 2-4 آدمیوں کے بعد اب میری باری آنے والی ہے، مجھ سے بھی سوال ہوگا، تو میں فاطمہ چپ کر کے اٹھ کے آ گیا تھا تیرے پاس، اور میں نے تجھ سے آ کے پوچھا تھا کہ فاطمہ تیرے باپ سوال کر رہے ہیں اچھی بیوی کی نشانی کیا، تو بتا۔ تو نے کہا تھا ابا جان کو جب باری آئے نا تیری تو علی کہہ دینا اچھی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ شعور سنبھالنے کے بعد نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ کسی غیر محرم نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ میں یہ جواب سن کر چلا گیا اور جا کے بیٹھ گیا تھا، اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب میری باری آئی تو محبوب نے فرمایا، علی تو بتا اچھی بیوی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ نہ اس نے شعور سنبھالنے کے بعد کسی کو غیر کو دیکھا ہو، نہ غیر نے اس کو دیکھا ہو۔ تو محبوب مسکرائے، میں سمجھ گیا کہ میرا جواب صحیح ہے، اور محبوب نے فرمایا علی جواب تو دے دیا، بتاؤ پوچھا کس سے ہے؟ یہ جواب پوچھا کس سے ہے؟
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا تو آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے، تو محبوب نے وہاں 3 مرتبہ فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے دل کے ٹکڑے کے لیے دروازہ نہ کھول لے؟ آپ چلی جاؤ مہربانی کر۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی اور باہر کھڑے ہو کر عرض کیا ابا جان دروازہ تو کھول لو۔ باہر سارے صحابہ اکرام غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک غم کی فضا ہے، سارے پریشان ہیں۔ آپ ہیں 3 دن ہو گئے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کس سے بات ہی نہیں فرماتے۔ ابا جان دروازہ کھولو۔ لاڈلی بیٹی تھی، وہ کہہ سکتی تھی، جب کہا تو اب امام الانبیاء نے دروازہ کھول دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی میں نے دیکھا میرے ابا جان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رو رو کے، رنگ مبارک پھیکا پڑ چکا تھا، زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا حالت اپنی بنا رکھی ہے، کیا ہے آخر، کیا پریشانی ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح، کیا وجہ ہے؟ تو محبوب کی چیخ نکل گئی۔ محبوب نے فرمایا فاطمہ جبریل امین آئے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے میری امت کو جہنم میں جلتا دیکھ کر آئے ہیں۔ میں محمد کو اس وقت سے فکر لگی ہوئی اپنی امت کی، میری امت کا کیا بنے گا، اور پھر آقا برداشت نہ کر سکے، فوراً وہیں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، پھر اونچا اونچا کہنے لگے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اللہ میری امت کا خیال فرما، اللہ میری امت کا خیال فرما، اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ اما فاطمہ فرماتی ہیں اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، نوریوں کے سردار آ گئے اور عرض کرنے لگے ارفع راسک یا محمد، آقا سجدے سر اٹھاؤ، سجدے سر اٹھاؤ، اللہ وعدہ کرتا ہے آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں دکھ نہیں دے گا، اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ محبوب نے جب جبریل کا پیغام سنا فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ جبریل پیغام لے کر آیا ہے، میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ جبریل نے آ کر کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آنسو صاف کرو، خوش ہو جاؤ، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ اس وقت تک آپ کو نوازتا رہے گا، دیتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا، جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے اللہ میں راضی ہو گیا۔ فاطمہ یہ جبریل اللہ کا پیغام لایا ہے، لیکن میں تجھے اللہ کے سامنے گواہ بناتا ہوں، میری فاطمہ بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا گواہ بن جا، میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا جب تک میرا ایک ادنا سے ادنا امتی بھی جہنم میں ہوگا، اس وقت تک میں نہیں کہوں گا اللہ میں راضی ہو گیا، میں مانگتا ہی رہوں گا، میں مانگتا ہی رہوں گا، میں سفارش کرتا ہی رہوں گا، جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں روتا ہی رہوں گا، اور جب سارے امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے میں عرض کروں گا اللہ میں راضی ہو گیا محمد پاک۔ تو اتنی محبت، اتنا پیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ساتھ، تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کی خلاف ورزی کریں یا محبوب کے طریقوں پر چلیں، محبوب کے طریقوں پر چلیں نا، محبوب کی سنتوں کو اپنائیں نا، ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ سچی الفت، سچی محبت عطا فرمائے اور اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔